اپنے اندر ایمان اور علم لاؤ، پھر دنیا کے ہر گوشے میں جاؤ، ہر شعبے میں جاؤ، پھر وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے کہ سچا اور ایماندار تاجر کل اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، سچا اور ایماندار تاجر کل نبیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ کھیتی بھی نہیں ہے کہ جو کھڑی ہے کھیتی، ابن عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبیح پڑتی ہے اور اس کا ثواب کھیتی والے کو ملتا ہے۔ گنا کھڑا کر دیا، سرسوں کھڑا کر دیا، کپاس کی کھیتی، گیہوں کی کھیتی، یہ تسبیح پڑتی ہے، اس کا ہے، مال بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، میری بات مان لو۔ ابو سفیان میں دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، میری بات مان لو، تو ثواب بھی ملے گا اور مال بھی ملے گا کھیتی میں سے۔ کھیتی تسبیح پڑھ رہی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں فضائل کی تعلیم کرو، فضائل کو سیکھو، فضائل کو سنو، تاکہ اللہ کے وعدوں کا یقین پیدا ہو جائے۔ میرا اللہ مجھے یہ دینے والا ہے، اس شوق میں کریں، اس لیے وعدے کیے ہیں کہ عمل بناؤ، اور عملوں پر اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے معاملے میں سچے رہو۔ ایمان کلمے میں آیا، کلمے والی زندگی گزارنے کے لیے علم دیا، عبادت کا علم دیا، نمازوں کا علم دیا کہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی، پھر نماز پر وعدہ ہوا کہ نماز پر ہم یہ دیں گے، نماز پر کیا ملے گا کہ مدد ملے گی۔ تمام نبیوں نے نمازوں سے مدد لی ہے حالات میں، ہم کو بھی یہی سکھایا، حالات میں نمازوں سے مدد لو اور نمازیں بناؤ تاکہ تمہاری نمازوں پر وہ وعدے اللہ کے پورے ہوں۔ کیونکہ ہمارا فضائل کا علم نہیں ہوتا، طریقے نہیں ہوتے، اس لیے نماز کا اثر نہیں معلوم ہوتا۔ نماز بنی ہوئی نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں پھر کر نمازوں کو بناؤ اور نماز والی بنو، نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے معاملہ صحیح کرو۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جب محنت کریں گے تو اندر یقین بنے گا، عملوں والا یقین، جیسے چیزوں والا یقین ایسے عملوں والا یقین کہ نماز پر اللہ کام بناوے گا، تمہاری دعاؤں پر اللہ کام بناوے گا۔ دعا والے بنو، عمل کا راستہ، اس میں دعا کا انعام ملتا ہے کہ عمل کے ذریعے سے جب دعا مانگے گا تو وہ دعا قبول ہوگی۔ ایمان کے ساتھ ہم کو اعمال دیا، اور پہلا عمل نماز، کہ نماز کے لیے اپنے آپ کو بناؤ، پیٹ کو ہلکا رکھو، نماز کی فضیلت، نماز کے مسائل کا علم۔ اب جو نماز پڑھی جائے گی وہ اپنا اثر بتاوے گی، نماز جو ہے زندگی کی برائیوں کو ختم کرے گی، کیونکہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو زندگی کی برائیاں ختم ہو جائے گی۔ کہ نماز نور ہے، فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، اپنے آپ کو نمازوں کے ذریعے سے نورانی بناؤ۔ تمہاری نماز نور ہے، دلوں میں نور ہوگا، پھر قبر میں نور ہوگا۔ نماز روزیوں کی برکتیں کھینچتی ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ نماز سے روزی میں برکت آتی ہے، برکت والی روزی ملتی ہے کہ نماز کے اللہ کی مدد کو نیچے اتارے گی۔ یہ بڑا طاقتور عمل اس امت کو دیا ہے، اس امت کو جو نماز دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے۔ نبیوں والی نماز ہوتی تھی پہلے، اب ہم کو نبیوں کے امام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہے، ہماری جو نماز ہے وہ امام والی نماز ہے، اونچی نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں تمام نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، تو ہم کو جو نماز ملی ہے وہ اونچی نماز ہے، ہم کو جو کتاب ملی وہ اونچی کتاب ہے، ہم کو جو نبی ملا وہ اونچا نبی ہے، سب چیزیں ہماری اونچی اونچی ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے، پورا کامل دین ہمیں دیا گیا ہے، اس لیے اس کی محنت دی گئی ہے کہ ایمان کی محنت، پھر عبادت کی محنت۔ جب ایمان اور عبادت کی محنت صحیح ہو جائے گی تو پھر اخلاق صحیح ہو جائیں گے کہ زندگی اخلاق والی بنے گی۔ نماز کا نور ہوتا ہے، اور نور کی وجہ سے آدمی ٹھوکر، روشنی میں ٹھوکر نہیں کھاتا، اس طرح نماز کے نور کی وجہ سے اب بدی میں نہیں جائے گا، بلکہ اگر گناہ ہو بھی گیا تو اس کو گناہ چبھے گا کہ یہ میں نے گناہ کر لیا، اندر چبھن پیدا ہوگی۔ جی ہاں، نماز کی نورانیت، ذکر کی نورانیت، اس لیے ہم کو بنیادی چیزیں دی ہے، کلمہ اور نماز۔ اگر کلمے والی محنت ہوئی تو عبادت والا ماحول بن جائے گا۔ حضرت فرماتے تھے ہماری محنت صحیح رخ پر ہوئی تو سب سے پہلے عبادت والا دین زندہ ہوگا، لوگ نمازی بنیں گے۔ دیکھ رہے ہو نمازی کثرت سے ہو گئی دنیا میں، بہت نماز پڑھنے والے ہیں، یہ میں نہیں کہتا 100% ہیں، لیکن بہت ہو گئے نماز پڑھنے والے، بہت ہو گئے حج کرنے والے، بہت ہو گئے عمرہ کرنے والے، بہت ہو گئے مال خرچ کرنے والے۔ یہ عبادت کا دین ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادت کہ ہماری محنت کا صحیح رخ پر ہوئی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا۔ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا ہے محنت سے، جب اور محنت آگے ہوگی تو آگے کا دین زندہ ہوگا، اور وہ معاشرت کا دین ہے کہ ہمارے آپس کا رہن سہن صحیح ہو جائے گا۔ جیسے مدینہ والے پہلے لڑتے تھے، جب ان کی محنت صحیح ہوئی تو بھائی ہو گئے، اب حضور کا دین آیا اور دین پر محنت ہوئی تو عبادت بھی ہو گئی، اور ان کا رہن سہن صحیح ہو گیا آپس کا، کہ ان کی معاشرت صحیح ہو جائے گی، ان کا رہن سہن صحیح ہو جائے گا، وہ بھائی بن جائیں گے۔ اس کا تقاضا ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بن کر رہو اور اللہ کے بندے بن کر جیو۔ یہ والا دین بھی زندہ ہوگا کہ لوگ بھائی ہو جائیں گے، محنت ہوگی تو اس طرح دنیا کا سارا ماحول پاک ہو جائے گا۔ ایسا کام دیا ہے
ایک طاقتور کام ہے یہ، اس کی محنت کی ذمہ داری دی ہے۔ نام تو ہے کلمہ اور نماز کا، اور پوری زندگی کے تمام شعبے یہ نورانی اور ایمانی بن جائیں گے، بے ایمانی ہر جگہ سے ختم۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو آخرت والا بنانے کے لیے ایمان کی محنت کرنی ہے اور علم کو سیکھنا ہے۔ جہالت سے اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا، جاہل ہے، جاہل کیا حق ادا کرے گا؟ اس لیے اپنے آپ کو دین سیکھنے پر لگانا ہے، دین سیکھنے کا شوق پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں پھریں گے، اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو اپنے ایمان کی بھی خبر لیں گے اور اپنے علم کی بھی فکر ہوگی، اپنے اولاد کے علم کی فکر ہوگی کہ ہم اور ہماری اولاد دین سیکھیں، علم سیکھیں تاکہ حق ادا کریں، کیونکہ آخرت جو ہے وہ حق ادا کرنے کا بدلہ ہے، جنت جو ہے بدلہ ہے، بدلے میں ملے گی۔ تو اللہ نے ہمیں ایک محنت دی ہے، اس محنت کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو گئی، بارش ہو گئی کہ ہر چیز اگے گی، ادنا درجے کی بھی اور اعلیٰ درجے کی بھی، جو بھی اگیں گے زعفران بھی اگے گا، کیوں؟ بارش ہو گئی ہے، اور پانی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اب دین کی محنت ہوگی کہ ہر خیر زندہ ہوگی، یاد رکھو ہر خیر زندہ ہوگی، ہر شر ختم ہوگا۔ محنت میں یہ اثر ہے پانی کی طرح سے، اور پانی کی ضرورت ہے، محنت کی بھی ضرورت، بغیر پانی کے کچھ بھی نہیں ہے، بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں، جو دین رہا سا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری دعوت ہے اپنے آپ کو دین کی محنت پر لانا ہے، اپنے ایمان کو اور اپنے علم کو زندگیوں میں بڑھانا ہے، تاکہ اللہ کا حق، اللہ کی حد، آپس کا حق، آپس کی حد یادہ ہو جاوے اور زندگی بھلائیوں والی بن جاوے۔ اس کے لیے میری جو دعوت ہے، اس کے لیے یہ بات سمجھانی پڑتی ہے، اس کے لیے بات سمجھنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ارادے کرنے پڑتے ہیں کہ ارادے کرو ہم اس کام کو کریں گے، ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے، جتنی ذمہ داری اتنی مدد۔ تو اس کے لیے تیار ہے؟ نیت کرو انشاءاللہ کرنا ہے، ہمارا جمع ہونا کرنے کے لیے ہے، بھولنے کے لیے نہیں۔ کون کون تیار ہے؟ اے ابو سفیان میری بات مان لو، دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جائے گی۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا زبردست بیان۔ ایسے مزید بیانات کے لیے ہمارے YouTube چینل بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔